دیارے حضے جتے ابو الغوث پہ عظمت ناز کرتی ہے۔ والصلاة والسلام على أكمل مظاهر الحق في مرء الخلق نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى أتباعه وأشياعه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. بآواز بلند خلوص و للہیت، ادب و احترام، عزت و احتشام کے ساتھ بارگاہ رسول و آل رسول میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اوصاف مصطفیٰ کا سراپا حسین ہے، اوصاف مصطفیٰ کا سراپا حسین ہے، اس پیکر جمال کا جلوہ حسین ہے۔ اے ام فضل خواب کی تعبیر ہے تیرے، اے ام فضل خواب کی تعبیر ہے تیرے، نانا کے جسم پاک کا ٹکڑا حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر ہم شبیہ پیغمبر کی ہے یہی، تفسیر ہم شبیہ پیغمبر کی ہے یہی، احکام کبریا کا خلاصہ حسین ہے، احکام کبریا کا خلاصہ حسین ہے۔ اللہ کے نبی کی جھلک ہے حسین میں، اللہ کے نبی کی جھلک ہے حسین میں، آئینہ رسول کا جلوہ حسین ہے۔ نام و نشان مٹ گیا ظالم یزید کا، نام و نشان مٹ گیا ظالم یزید کا، ہو کر شہید آج بھی زندہ حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نام و نشان مٹ گیا ظالم یزید کا، ہو کر شہید آج بھی زندہ حسین ہیں۔ چادر میں جن کو لے کے کہیں اپنی آل وہ، چادر میں جن کو لے کے کہیں اپنی آل وہ، چادر میں جن کو لے کے کہیں اپنی آل وہ فاطمہ علی ہیں حسن ہیں حسین ہیں، فاطمہ علی ہیں حسن ہیں حسین ہیں۔ حضرات محترم، آج کی یہ مقدس محفل جو امام عالی مقام اور اہل البیت کے حوالے سے منعقد کی گئی، اور جو بھی ان کی مرادیں ہیں، حاجتیں ہیں، ان اہل بیت اور سید الشہداء کے صدقے میں اللہ پوری فرمائے۔ آیت تطہیر کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اللہ اس آیت کی ابتدا فرماتا ہے انما، انما ایک ایسا لفظ ہے جس کو اصولیین اور نحویین امام نے یہ اصول بیان کیا کہ یہ بعض طبقوں سے
یعنی انما کے بعد جس گروہ کا تذکرہ اور جس تعلق سے انما کے بعد جو جملہ آ رہا ہے، انما اپنے پہلے والے جملے اور بعد والے جملے کے درمیان ایک فرق پیدا کرتا ہے، اور وہ فرق کیسا ہوتا ہے؟ وہ فرق ایسا ہوتا ہے کہ انما اپنے بعد والے کی شان اور بعد والے کا مقام و مرتبہ ممتاز اور بالکل جدا گانا انداز اور بالکل الگ تھلگ بیان کر دیتا ہے. جیسے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما کے بعد یخشی اللہ ہے اور پھر اس کے بعد من عبادہ العلماء. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی خشیت انما کے بعد کے جملے میں ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ کی خشیت تو بہت سارے بندوں کے اندر رہتی ہے من عبادہ العلماء، لیکن اللہ کی خشیت جیسے ولیوں، صوفیوں اور علماء حق کے اندر جیسی خشیت رہتی ہے، ویسی خشیت کسی بندے کے اندر نہیں ہوتی. تو دیکھیں، خشیت تو بہت سارے بندوں میں ہوتی ہے، لیکن جس طرح اللہ کی خشیت اور اس کا ڈر اور اس کا خوف علماء حق کے اندر ہوتا ہے، کسی اور کے اندر. سمجھ رہے ہیں بات میری؟ آگے سنیں. کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. آپ روزہ رکھیں، اللہ اجر دے گا. آپ تلاوت قرآن مجید کریں، اللہ اجر دے گا. آپ نماز پڑھیں، اللہ اجر دے گا. ساری عبادتیں کریں، اللہ اجر دے گا. لیکن انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. لیکن صبر کرنے والوں کا اجر اللہ صرف اجر تک نہیں رکھتا بلکہ بے حساب اجر عطا فرماتا ہے. تو پتہ چلا کہ ہر عبادت گزار کو اللہ اجر دیتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب اجر دیتا ہے. اور بے حساب اجر دے کر صرف وہ ٹھہرا نہیں رکھتا بلکہ وہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں تمہیں بے حساب اجر تو دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو تمہارے حوالے کروں. انما سمجھا آپ نے انما کی خوبی کہ انما اپنے بعد والے جملے کے اندر ایک منفرد اور ایک جدا گانا طبقہ بیان کرتا ہے کہ اس طبقے جیسا اب کوئی طبقہ ہے نہیں. اسی طرح اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما کے بعد یرید اللہ ہے، اللہ کا ارادہ، اللہ کی چاہت، اللہ کی محبت، اللہ کا تقرب، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا پیار اور اللہ کی نوازش، اللہ کی عطا، اللہ کا فضل. تو انما کے بعد اہل البیت کے تعلق سے اللہ نے یرید اللہ کو جوڑ کر یہ بتا دیا کہ اللہ نمازیوں کو بھی چاہتا ہے، اللہ حاجیوں کو بھی چاہتا ہے، اللہ پرہیزگاروں کو بھی چاہتا ہے، اللہ شہیدوں کو بھی چاہتا ہے، اللہ غازیوں کو بھی چاہتا ہے، اللہ کی تسبیح کرنے والوں کو بھی چاہتا ہے، اللہ قرآن کے حافظوں کو بھی چاہتا ہے، اللہ سجدہ کرنے والوں کو بھی چاہتا ہے، اللہ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو بھی چاہتا ہے. اللہ نے خود یہ اعلان فرما دیا انما کے بعد یرید اللہ کہ اللہ بہت سارے خاندان اور بہت سارے پرہیزگاروں کو چاہتا تو ہے، لیکن جس طرح اہل بیت کو
اللہ کی چاہت، اب اہل بیت کی بات آ جائے، اب ایسی چاہت کہیں اور نہیں ملے گی، کہیں اور لیذھب عنکم الرجس، کسی بندے کے اندر سے ناپاکی دور کرنے کی بات آ جائے تو ناپاکی وہ دور تو کرتا ہے غسل کی صورت میں، لیکن پھر آ جاتی ہے، لیکن جیسے ان کے اندر سے وہ ناپاکی دور کر رہا ہے، ایسے دور کر رہا ہے کہ دوبارہ ناپاکی کے اندر وہ جرأت نہیں کی آ سکے۔ اہل البیت یہ گھرانہ کیسا، اس کی وضاحت خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بی بی زہرا کے دروازے پر آ کر فرماتے ہیں اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، فاطمہ، علی، حسن، حسین، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت، وَيُطَہِّرُکُمْ تَطْہِیرًا، کہ اس گھرانے کو اللہ نے پاک کر دیا ہے، اور تطہیرا تھوڑا سا سن سکتے ہوں تو ذرا سنیں اور اپنے اندر امام حسین کی تعلیمات، ان کے فضائل، ان کے مراتب، ان کے درجات سننے کا بھی شوق رکھیں، کیونکہ جب محبوب سے محبت آپ نے کر لی ہے تو دلیل بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ جس کا دل جب چاہے گا ٹوپی پہنا کے چلا جائے گا، جس سے محبت کرتے ہو اس کے لیے دلیل کا بھی ہونا ضروری ہے، تاکہ خوب اچھی طرح ہم دفاع کر سکیں، اس کا جواب دے سکیں، ہماری جو محبت ہے یوں ہی نہیں ہے، یوں ہی نہیں ہے، قرآن اور حدیث جس کی حمایت اور تائید میں ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کی چوکھٹ کے گدا اور غلام ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں، کیا ہیں؟ میرے گھر والے ہیں۔ اچھا بتائیں، بیٹی کو کچھ ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ دوسرے کے گھر کی امانت، آپ کہتے ہیں یہ میری گھر والی ہے، نہیں، آپ کہتے ہیں ایک دن اس کو ودا ہو جانا، ایک دن اس کو رخصت ہو جانا، یہی تو کہتے ہیں۔ پھر داماد جب گھر آتا ہے تو لوگ خوب مہمان نوازی کرتے ہیں، پوچھا جاتا ہے یہ کون صاحب ہیں، اس سارے گھر کے لوگوں کی توجہ انہی پر ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ داماد ہیں، یہ آئے ہیں چلے جائیں گے۔ داماد کو کوئی گھر والا کہتا نہیں، جب بیٹی اور داماد کو گھر والا نہیں مان رہے ہو تو ان کے بچوں کو کیسے مانو، ان کے بچے تو نواسے ٹھہرے ہے نا۔ دیکھیں حضور کی بیویاں اہل بیت میں ہیں، بیویاں ہی تو گھر والی ہوتی ہیں، گھر والی کس کو بولتے، جو بیوی ہوتی ہے، یہی ہے نا۔ بیٹے کو گھر والا بولتے، خاندان کو کہتے ہیں یہ گھر والے ہیں، لیکن داماد، بیٹی، نواسوں کو کوئی گھر والا تسلیم نہیں کرتا، آج بھی نہیں کرتا۔ یہ دستور اللہ نے اپنے محبوب کے گھر سے بدل دیا کہ جس بیٹی کو تم حقیر سمجھتے ہو، جس بیٹی کو تم دوسرے کے گھر کی امانت اور کبھی دفن کر دیتے ہو، کبھی ذلیل و رسوا کر دیتے ہو، جس داماد کو کوئی اہمیت اور کوئی تمہارے گھر میں مستقل ٹھکانہ نہیں ملتا، تو اللہ کی قدرت دیکھو اور مصطفیٰ جان رحمت کا کرم دیکھو، جن رشتوں کو اہمیت نہیں مل رہی تھی اسی رشتے سے نبی کا گھرانہ چل رہا ہے، اسی رشتے سے نبی کی نسل پاک چل رہی ہے، اور اس دین اسلام پر اللہ نے نواسوں کے ذریعے ایسی قربانی لی، ایسی قربانی۔ اب ذرا توجہ سے سنیں، اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام کس کی طرف سے آیا، اللہ کی طرف سے، کس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ آخری آیت میں یہ اعلان فرما رہا ہے، آیت تکمیل کہہ لے، کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ تم سے میں نے دین اسلام سے میں تم سے راضی ہو گیا۔ اچھا بتائیں، رضی تو میں راضی ہو گیا، لکم الاسلام تمہارے لیے اسلام سے میں راضی ہو گیا۔
परवरदिगार ये इस्लाम दीन किसकी तरफ से? तो वो कहता है मेरी तरफ से। तो फिर तू राजी नहीं होगा तो और कौन राजी होगा? तो वो कहता है देखो बात इतनी सी है कि अभी तक इस्लाम आता रहा, आदम के दौर में भी इस्लाम ही था, इब्राहिम के दौर में भी इस्लाम ही था, इस्माइल के दौर में भी इस्लाम ही था, दाऊद के दौर में भी इस्लाम ही था, सुलेमान के दौर में भी इस्लाम ही था, मूसा के जमाने में भी इस्लाम ही था, ईसा इब्ने मरियम के जमाने में भी इस्लाम ही था, और मुस्तफा जाने रहमत के जमाने में भी इस्लाम ही था। लेकिन कुर्बान जाए इस इस्लाम को अब वो कानून, ये कानून बदलने वाला नहीं। आदम से लेकर ईसा तक इस्लाम आया तो जरूर, लेकिन अब इसके कानून को मनसूख कर दिया जा रहा है। लेकिन जब हमारा नबी आया तो अब कानून मनसूख नहीं होगा, बल्कि जो मनसूख करने आएगा अब उसे मिटा दिया जाएगा। और करबला में इसी कानून को मिटाने के लिए मदीना में, मक्का में, पूरे आलम इस्लाम में अपनी नहुसत को फैलाने के लिए यजीद लईन आता है जरूर मिटाने के लिए। लेकिन अल्लाह ने अब इस दीन मदीन का तहफ्फुज़ और इसकी हिफाजत और इसकी आबियारी के लिए और मुस्तफा जाने रहमत पर उतरे हुए कानून और आईन की बका के लिए अल्लाह ने किसी और का इंतखाब नहीं, इस शहजादे मुस्तफा सैयदुश्शुहदा नवासे रसूल इमाम हुसैन का इंतखाब किया। कहा तू खून बहा, मैं तेरे खून को कभी ज़ाया होने नहीं दूंगा। यहाँ भी तू जिंदा रहेगा, वहाँ भी तू जिंदा रहेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब नारा लगाएं तो खड़े हो गए और लास्ट में या हैदरी जरूर बोले, क्योंकि 3 नारा होता है, नारा तकबीर, नारा रिसालत और नारा हैदरी। क्योंकि नारा हैदरी बताता है कि बंदा ईमान वाला, बंदा मुनाफिक नहीं है, मोमिन है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जब वो अमीरुल मोमिनीन है, उनकी बारगाह में तो देहाती आए, देहाती मजदूर झगड़ा करते हुए आपस में आने के बाद हजरत फारूक आजम के सामने कहा मेरा फैसला करना, हम दोनों में झगड़ा चल रहा है, फैसला करना। आपने इशारा किया वहां अली बैठे हुए हैं, उनसे फैसला करवा दो। उनमें से एक कहता है ये करेंगे हमारा फैसला, ये करेंगे हमारा फैसला। हजरत फारूक आजम खड़े हुए और उनकी शाल जमीन से टच होने लगी और खड़े होने के बाद फौरन तेजी से आगे बढ़े और उस शख्स के गिरबान को, गर्दन को पकड़ के ऊपर हवा में टांग दिया और फरमाया बदबख्त, तुझे पता नहीं कि ये हाजा मौलाई, ये मेरे मौला है। कुल्लो वो मौला कुल्ली मोमिन, और हर मोमिन के मौला है। और जो इनको मौला नहीं मानता, जो इनको अपना मौला नहीं मानता, उमर का फतवा सुनो, फलैसा बिमोमिन, उमर की नजर में वो शख्स मोमिन नहीं होता। ये तर्ज था, तरीका था। आज के खतीब मोबाइल वाले वो इंतशार पैदा कर रहे हैं, सहाबा और अहले बैत को अलग थलग बयान कर रहे हैं। ऐसा हरगिज न कभी था और न कभी ऐसा हुआ है जो खाम खा की बातें। आपको एक लतीफा सुनाते हैं, इल्मी लतीफा। एक शख्स ऐसा था कि वो हजरत फारूक आजम के जमाने में मौजूद था और उसकी किताब मौजूद है, किताब उसको लिखने वाला, उसको नकल करने वाला उसी का शागिर्द किताब लिखी और किताब में सिर्फ अहले बैत के खिलाफ सहाबा हैं, अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, उन पर तबर्रा, उन पर गालियां, सब कुछ लिखा हुआ। और वो किताब अहले तशय्युअ की है, यानी शिया हज़रात की वो किताब।
اور آپ کو پتا شیعہ عالموں شیعہ ذاکروں نے اس کتاب کا رد کیا، کہا ہے اس کتاب میں جتنی روایتیں ہیں سب گڑھی ہوئی موضوع ہیں، اور اسی روایت میں حضرت فاروق اعظم کے تعلق سے کہ وہ گئے چند لوگوں کو لے کر آگ لے کر اور بی بی فاطمہ کا گھر جلا کر راکھ کر دیا، اور کہتے کیا ہے مولا علی گھر میں موجود ہے۔ ارے جب مولا علی جس گھر میں موجود ہے، جس دل میں وہ موجود رہتے ہیں تو وہ بندہ بہادر ہو جاتا ہے۔ مولا علی کسی کے دل میں موجود ہو تو بندہ شجاع بہادر ہو جاتا ہے، اور گھر میں موجود ہے اور ان کے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، بی بی فاطمہ گھائل ہو گئے، خون بہنے لگا اور وہ گھر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ہرگز شجاعت کے مطابق نہیں، شجاعت کے خلاف ہے، یہ مولا علی کی توہین ہے، اور ہم کبھی بھی مولا علی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بندہ مومن ہے وہ کبھی بھی تمنا بازیاں اور علی کے خلاف، اہل بیت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ علی عمر کے ساتھ ہے، عمر علی کے ساتھ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ اہل بیت سے بندہ لیں گے ان کا حشر کیا ہوگا، جو مقابلہ کریں گے ان کی حالت کیا ہوگا، جو اہل بیت کے خلاف زبان لمبی کریں گے ان کا حلیہ اللہ کیا بنائے گا، کیا بنائے گا۔ آیت سنیں، اللہ فرماتا ہے محبوب اس دین پر حملہ کرنے والے عیسائی اپنے حدود کو کراس کر رہے ہیں، آپ ان کو دعوت دیں، دعوت۔ اور اس وقت نہ حضور کے ہاتھ میں توریت دی گئی، نہ زبور دی گئی، نہ انجیل دی گئی، کوئی کتاب نہیں دی گئی، اور کہا گیا بلاؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کر چلو، ان سے کہو کہ وہ اپنے بیٹوں کو لاؤ، تم اپنی عورتوں کو لے کر چلو، ان سے کہو کہ وہ اپنی عورتیں لے کر آئیں، تم اپنی جانوں کو لے کر چلو، ان سے کہو کہ وہ اپنی جانوں کو لے کر آئیں۔ عیسائی آ گئے میدان میں، اور اس کو کہا ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اللہ جھوٹوں پر لعنت بھیجتا، جھوٹوں پر لعنت کرنا کیا ہے، ہم تمہارے حق میں بد دعا کریں گے، تم ہمارے حق میں بد دعا کرنا۔ بد دعا اسی کی مانی جاتی ہے جو حق پر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، حق پر ہوتا ہے۔ غریب مسکین یتیم بیوہ اور تنگ دست کی آہ آسمان سے ٹکراتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے زمانے سے، ساری سہولتوں سے وہ بالکل کنارے ہے، بالکل محتاج ہے، تنگ دست ہے، خالی ہاتھ ہے، تو اس کا دل زیادہ تر اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے دل میں زیادہ تر وہ کہتا ہے یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ مہربانی کر دے، تو اس کے دل میں اللہ رہتا ہے۔ اس لیے جب وہ آہ اس کے دل سے نکلتی ہے تو آسمان سے ٹکراتی ہے۔ اسی طرح عزیزان گرامی قدر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ پنجتن چلے، حضور نے دونوں ہاتھوں میں داہنے طرف امام حسن کو لیا، بائیں ہاتھ میں امام حسین کو لیا، پیچھے بی بی فاطمہ زہرا چادر میں لپٹی ہوئی ہیں، قدم رکھتی ہے، حضور کا قدم پہلے، ان کے اوپر بی بی فاطمہ کا قدم، بی بی فاطمہ کے قدم پیچھے علی جن مرتضیٰ ہے، ان کا قدم بی بی فاطمہ کے اوپر، تو بیچ میں بی بی زہرا کا قدم، نیچے نبی کا قدم، اوپر علی کا قدم، اوپر علی کا قدم۔ ارے نبی کا قدم جہاں پڑ جائے، آج بھی اس نقش کو ہم مسلمان چومتے ہیں اور اپنی پیشانیوں سے لگاتے ہیں۔ یہ بی بی فاطمہ کا قدم جس کو پردہ نبی کا قدم دے رہا ہے، اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ بیٹیوں کو حقیر مت سمجھنا، بیٹیوں کو ذلیل مت سمجھنا، جو بیٹی اور جو عورت پردہ دار ہو اس کو عزت نبی بھی دیتا ہے اور علی بھی دیتا ہے۔ اور آگے بڑھے کہ نبی چلے، حسن چلے، حسین چلے، بی بی فاطمہ چلی، علی جن مرتضیٰ چلے،
چلے کوئی کتاب نہیں، کوئی دلیل بحث کے لیے کوئی ریفرنس والی کوئی ایسی بک نہیں کہ ہم پیش کر سکے، لیکن اللہ نے کہا کہ ایک دوسرے کے حق میں بد دعا کرنی ہے۔ ایک بادی، ایک عیسائیوں کا عالم، ایک عیسائیت کا رہنما، نجران کا مانا جانا عالم جو چرچ میں ہمیشہ وقت گزارتا تھا، اس نے کہا اے عیسائیوں اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو یہاں سے نکل لو، کیونکہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اور یہ شہزادے آمین کہہ دے تو اللہ اس آس پاس جو پہاڑی ایریا ہے پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے کھسکا دے، کیونکہ ان کی دعا اور ان کی آمین کے درمیان اللہ کی قبولیت ہے، کبھی ان کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اب عیسائیت خطرے میں پڑ گئے، سب کے سب فرار ہو گئے۔ میں سوچنے لگا کہ اگر کوئی نبی کی دعا پر یقین نہ رکھے، نو حسن و حسنین کی آمین پر یقین نہ رکھے، جو بی بی فاطمہ زہرا اور علی جل مرتضیٰ کی آمین ثم آمین پر کوئی یقین نہ رکھے تو اللہ کہتا ہے میں ایسی قوم کو اور ایسی نسلوں کو اور ایسے مذہب کو نصف و نابود کر دوں گا۔ میں سمجھ گیا یہ کربلا میں اسی خانوانے سے دشمنی اور پنگا لیا گیا، یزید کو اللہ نے مٹا دیا، ابن زیاد کو اللہ نے مٹا دیا، عمر بن سعد کو اللہ نے مٹا دیا، شمر بن جوشن کو اللہ نے مٹا دیا، اور میرے نبی پر برسوں پہلے یہ وحی اتری تھی کہ اے نبی یحییٰ بن زکریا کے قاتلوں کو ہم نے 70,000 لوگوں کو قتل کر کے مار کے یحییٰ کا بدلہ لیا ہے، اور تمہارے نواسے کو جو لوگ قتل کریں گے ان کو 70,000 لوگوں کو میں قتل کر کے حسین کا بدلہ لوں گا، اور قیامت تک ان یزیدیوں کو موسی امراض اور ان کی تباہی، ان کی ذلت و رسوائی، ان کو تباہ و برباد میں قیامت تک کرتا رہوں گا۔ اور جب یہ حشر میں آئیں گے، جب میدان آخرت سجے گی، اس وقت بھی میں انہیں ان سراغ سے کاٹ کر دوزخ میں گرا کر یہ بتاؤں گا کہ کربلا کا واقعہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ قدرت ذات باری تعالیٰ اور محمد مصطفیٰ کو عصیت دی گئی ہے، اور جن دونوں کو عصیت دی جائے وہ فرقہ وہ گنبہ اس زمین سے مٹ کر رہتا ہے۔ اگر اپنی نسلوں کو چاہتے ہو کہ بلند ہو جائے تو انہیں حسینی بناؤ، نسلوں کو چاہتے ہو خاک میں مل جائے تو انہیں یزیدی بناؤ، یزیدی مٹ گئے، حسینی آج بھی زندہ ہے۔ یہ اہل بیت ہے، یہ کیا ہے؟ اہل بیت ہے۔ نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ حضور کی محبت نہ ہو، حضور کی محبت دل میں نہ ہو نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضور کی محبت کے لیے مسجد نہ بنائی جائے، دشمنی میں بنائی جائے، مسجد قبول نہیں ہوگی، توڑ کر جلا کر راکھ کو دریا میں پھینک دیا جاتا ہے، مسجد قبول نہیں ہوتی۔ حضور کی محبت نہ ہو اور بندہ بیٹھ کر قرآن کی آیت پڑھے، آیت قبول نہیں ہوتی۔ حضور کی محبت نہ ہو، بندہ دعوت و تبلیغ کرے، دعوت و تبلیغ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اگر تم نے اپنے جیسا بشر سمجھا تو ضرور خسارے میں رہو گے۔ اطاعت جس کی کرتے ہو اس کو اپنے جیسا بشر سمجھو گے تو ضرور نقصان میں رہو گے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اللہ نے قرآن میں کہا اگر تم اپنے جیسے جس کی اطاعت کرتے ہو اس کو اپنے جیسا سمجھتے ہو تو کامیاب نہیں ہوگے، خسارے میں چلے جاؤ۔
تو جو لوگ حضور کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں اور پیروی بھی کر رہے ہیں تو یہ لوگ فائدے میں نہیں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اس لیے ان کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ سب لٹکے ہوئے ہیں، اللہ تک پہنچ نہیں رہے۔ اللہ تک عبادتیں تبھی پہنچتی ہیں جب بندہ اطاعت کے ساتھ ساتھ محبت بھی کرے۔ محبت نہیں تو اطاعت کام نہیں آئے گی۔ محبت ایسی شے ہے کہ جس کے دل میں محبت رسول ہے وہی نجات یافتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بارگاہ رسول میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کیا تیاری ہے؟ اس نے کہا آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے رب سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دنیا میں جو محبت کی جا رہی ہے اسی محبوب کے ساتھ قیامت میں صحبت اللہ دے گا۔ تو جس کی محبت کا تار جہاں سے جڑا ہوا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہونا ہے۔ اب ہم پابندے تو ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان بہت پہلے سے ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کرتے تھے اور کر رہے ہیں، اور قیامت تک یہ اعلان عام رہے گا کہ ہم نبی سے محبت اور نواسے سے محبت اور اہل بیت سے محبت ہم کل بھی کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تم جس کی وکالت کرتے ہو ذرا منبر پر آ کر بولو کہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بات بول کر دیکھو، ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، تم بھی ہاتھ اٹھاؤ۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا حشر فرما، اور تم دعا کر کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ پتا چلے گا سارے یزیدی منبر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، کیونکہ حسین کا سامنا کل آیت مباہلہ کے میدان میں عیسائی نہ کر سکے، آج یزیدی نہیں کر سکے۔ یہ حسینی الغار ہے، یہ حسینی دھمکی ہے، یہ حسینی تیرا ہے، یہ حسینی انداز ہے، یہ حسینی جوہر ہے، یہ حسینی غیرت ہے، یہ حسینی آواز اور طرف ہے۔ جہاں جہاں حسینی طرف، حسینی الغار اور حسینی آواز ہوگی وہاں سے ابلیسی طاقتیں، طاغوتی طاقتیں، نمرودی طاقتیں، شدادی طاقتیں، یزیدی طاقتیں، بوجہلی بولہبی طاقتیں، منافقوں کی طاقت راستہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ حسین کی طاقت کوئی زمینی نہیں آسمانی طاقت ہے۔ اتنی بات آپ نے سن لی، اب اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اہل بیت تن جتن پاک ہے، ایسے پاک ہیں کہ جس کے دل میں آ جائیں وہ دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے پاک ہیں جس محفل میں آ جائیں وہ محفل بھی پاک ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے اہل بیت ہے جس کتاب میں آ جائیں وہ کتاب پاک ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے اہل بیت ہیں، یہ ایسے اہل بیت ہیں، یہ ایسے اہل بیت ہیں کہ وضو کی ضرورت انہیں کربلا میں پانی کہہ رہا تھا کہ جلدی مجھے اہل بیت کے خیمے تک لے چلو، مچل رہا ہے، بے قرار ہے، بے چین ہے، لیکن قربان جائیں اہل بیت ایسے ہیں کہ جسم کٹ جائے، خون بہتا ہے، یہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، ان کا وضو، ان پر طہارت واجب نہیں، کیونکہ جو خود پہلے سے پاک ہو۔ پانی کو وضو کرواتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی پانی کو غسل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ پانی تو خود پاک ہے، وہ دوسروں کو پاک کرتا ہے۔ اسی طرح اہل بیت ہے، یہ ناپاک نہیں ہوتے، یہ دوسروں کو پاک کرتے ہیں، یہ دوسروں کو۔ حضور فرماتے ہیں نحن عبد المطلب، ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں۔ وسادۃ اہل جنت،
जाफर, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, हम सब जन्नत के सरदार हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हम सब क्या हैं? हम सब क्या हैं? दूसरा घराना जन्नत का सरदार नहीं, दूसरे घराने को जन्नत चाहिए तो इस घराने से करीब होना पड़ेगा। इस घराने का जो बेवफा होगा वो अपने घराने पर जाएंगे अपना नाश कर ले, जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत इसी घराने की जागीर है। ये तुमने मदीना और मक्का में इनका घर मिट्टी का देखा होगा, खजूर की छाल का देखा होगा, छोटा सा देखा होगा, मिट्टी का मामूली सा देखा होगा, लेकिन जन्नत है जन्नत। दुनिया के लिए ये नहीं आए, ये तो बताने आए हैं कि बनने के बाद भी ये दुनिया है, कयामत आनी है, जमीन खत्म हो जाएगी, पूरी कायनात पर कयामत आएगी। जन्नत का मजा चखाने, अल्लाह की मोहब्बत देने, उसकी रज़ा और उसकी खुशनुदी की मिठास चखाने के लिए ये पंजतन दुनिया में आए हैं और ये बताने आए हैं कि सारे नबियों और रसूलों का जो मिशन था वो हक था। अब कोई नबी और रसूल, कोई अब ऐसा घराना इस जमीन पर नहीं आएगा अगर तुम अपनी सलामती और इब्लीस को और अपने नफ्स को शिकस्त देना चाहते हो तो तुम्हारे लिए एक दरवाजा बनाया गया है। उस दरवाजे पर आओगे, नफ्स से और शैतानी अमलों से बच जाओगे और वो दरवाजा किसी और का नहीं, अहले बैत का है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। कुरान ने कहा इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। बेशक। और जो कहे मैं नमाज ही नहीं पढ़ूंगा, ऐसे ही बेहयाई करता रहूंगा, ऐसे ही मुहर्रमात ने माओं की बिलखुसूस बीबी आयशा सिद्दीका की बेहुरमती करता रहूंगा। कोई कहे कि मुझे दीन मतीन की शरीयत, इसके कानून, इसके आईन से कोई गर्ज नहीं, कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं। 10-10 शिकारी कुत्तों को लेकर मैं जंगल में फिरता रहूंगा, शिकार करूंगा, गोश्त गरम करके खाता रहूंगा, आवारों की तरह घूमता रहूंगा और बेहयाई करता रहूंगा और अपनी सियासत और अपने हीले और अपने मकरो फरेब और अपने हथकंडे का इस्तेमाल करके कुछ बिकाऊ और कुछ खरीदे हुए खतीबों और मौलवियों को मैं अपनाकर अपने बाबा के सामने तकरीर करवाऊंगा और अपने बाबा को इम्प्रेस करूंगा। मुतासिर करके मैं अमीरुल मोमिनीन का दावेदार बन जाऊंगा और यजीद को कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा और बिठा दिया गया। कोई रईसुल खुतबा है, कोई अमीरुल खुतबा है, कोई खतीब आजम है। मैं कहता हूँ न वो आजम थे, न वो रईस थे, न वो सरदार थे। मेरे जूते की खाक के बराबर भी वो लोग नहीं हैं जो हक के खिलाफ हो जाए, जो चंद सिक्कों के बदले अपने दीन और धर्म को और रसूलुल्लाह की शरीयत को बेच दे। ये सिर्फ और सिर्फ बेईमान और बेहया और बेगैरत लोग हैं जिन्होंने फन्ने खिताबत को मजरूह कर दिया, ज़लील और रुसवा कर दिया और यजीद को कुर्सी पर बिठाने के लिए पुरजोर खिताब किया हजरत अमीर माविया के सामने और यजीद को कहा बड़ा नेक है, बड़ा परहेजगार है, बड़ा मुत्तकी है, बड़ा अच्छा हो गया है, बड़ा बेहतर हो गया है और उसको बिठा दिया गया। और फिर क्या हुआ दोस्तों, जरा अंदाजा लगाओ, कहाँ इमाम हुसैन, कहाँ इमाम हुसैन? नमाज कहती है मुझसे जो करीब होगा मैं भी उससे करीब हो जाऊंगी और बेहयाई और बुरी बातों से उसे दूर कर दूंगी। करबला की धरती पर, मदीना, मक्का, कूफा,
محاصرہ ہوتے ہوئے جب خاندان مصطفیٰ کے چشم و چراغ دہکتے اور چمکتے چہرے والے خوشنما اور خوشبودار بچے جب کربلا کی دھرتی پر پہنچتے ہیں تو نماز آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اے نواسۂ پیغمبر، اے بی بی زہرا کے نور نظر، اے حیدر کرار کے لختے جگر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اولاد مولا علی۔ اے لختے جگر، آج نماز میرا چیلنج تھا کہ جو مجھ سے قریب ہوگا میں اس سے ساری پوری باتوں سے دور کر دوں گی۔ یزیدی نماز پڑھ رہے ہیں، یزیدی وضو کر رہے ہیں، یزیدی رکوع کر رہے ہیں، یزیدی سجدہ کر رہے ہیں، یزیدی قیام کر رہے ہیں، یزیدی کعبہ کر رہے ہیں، یزیدی اللہ اکبر کر رہے ہیں۔ اے نواسۂ رسول، مجھے آگاہ تو کر رہے ہیں لیکن میرے بتائے ہوئے راستے پر وہ ہے نہیں۔ اب میں خطرے میں ہوں، کیا بات ہے بے شک۔ اب میں خطرے میں ہوں۔ قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو۔ ابو بکر نے اسی نماز کی حفاظت کی، فاروق اعظم نے اسی نماز کی حفاظت کی، عثمان غنی نے اسی نماز کی حفاظت کی، حیدر کرار نے اسی نماز کی حفاظت کی، ابو ذر غفاری نے اسی نماز کی حفاظت کی، ابو ہریرہ نے اسی نماز کی حفاظت کی، سارے صحابہ نے اسی نماز کی حفاظت کی، ازواج النبی نے اسی نماز کی حفاظت کی، آقا کریم نے اسی نماز کی حفاظت کی۔ لیکن آج نماز خطرے میں ہے، نماز خطرے میں ہے، میری حفاظت کرو، حفاظت۔ امام نے فرمایا پریشان مت ہو، بہت پہلے میرے نانا نے فرمایا تھا انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چھوڑے جا رہا ہوں، بھاری بھرکم چھوڑے جا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ چھوڑے جا رہا ہوں۔ وزن کے اعتبار سے وزنی نہیں، عظمت کے اعتبار سے وزنی، ویٹ کے اعتبار سے وزنی نہیں، مقام و مرتبے کے اعتبار سے وزنی، اتنا وزنی کہ ساری کائنات مل جائے ان دونوں کے وزن کو اٹھا نہیں سکتی۔ کہاں تو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطاعت، میری آن، یعنی ایک قرآن اور ایک حسین، ایک قرآن اور ایک حسین۔ قرآن اب آج نماز کہتی ہے مجھے بچائے، امام کہتا ہے میں کربلا میں لوگ مجھے کہیں گے حسین ضدی تھا، اپنی ضد کی وجہ سے اپنے خاندان کو اس نے قتل کروا دیا۔ لیکن اے نماز، آج میں تم سے اپنا یہ راز بتا رہا ہوں، اپنے آقا کا خواب بتا رہا ہوں۔ میرے نبی نے سب بیان کر دیا ہے کہ حسین کو کربلا میں، میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ جبرائیل اشارہ کر کر کے بتاتے تھے وہ جو بچہ کھیل رہا ہے حسین، اس کو آپ کی امت قتل کر دے گی، آپ کے بعد یہ آپ کی امت اسے قتل کر دے گی۔ جبرائیل آتے اور میرے نانا کو رولا کر چلے جاتے، میرے نانا اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی، ام فضل آتی مجھے گود میں کھلاتی، میں حسین ہوں حسین، میں حسین ہوں حسین۔ حضور سجدے میں ہیں، صحابہ موجود ہیں، آپ آئے دوڑتے ہوئے کھیلتے ہوئے، حسین چھلانگ مار کے پشتے نبی پر، نبی کے آخر الزمان کیا پشتے مبارک، الذی انقض ظہرک، الذی انقض ظہرک، جو پشتے رسول ہے اس پر مہر نبوت ہے، اس پر حسین بیٹھ گئے۔ وہ اشارہ کرتے ہیں کہ حسین کو ہٹایا جائے، نبی سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں دور ہٹ جاؤ، حسین کو ہٹانا مت، دور ہٹ جاؤ، حسین کو ہٹانا مت۔ حسین اپنی مرضی سے آیا ہے، اپنی مرضی سے جائے گا۔ نبی نے سجدے کی حالت میں اپنے نواسے کو پشت پر لے کر یہ بتا دیا میں سجدے میں ہوں،
है मैं हालत नमाज में हूँ, मतलब ये है कि नमाज हालत नमाज में है, मैं हालत इबादत में हूँ, इसका मतलब ये है कि नमाज हालत इबादत में है, मैं हालत बंदगी में हूँ, इसका मतलब ये है कि नमाज अफजलुल इबादत है, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। आज नबी का नवासा नमाज के ऊपर आ गया है, आज नबी का नवासा नमाज के ऊपर आ गया है, और आकर एक इशारा दे दिया, एक हमें किराया दे दिया, हमें एक सूरत दे दी, हमें एक तर्ज दे दिया, हमें एक आईना दे दिया कि नमाजों को अपने बंदगी अपने नफसानी आईने में नमाज को मत देखना, जब भी नमाज को देखना हुसैन के आईने में देखना, हुसैन के आईने में देखना, जहाँ जहाँ हुसैन का जज्बा हुसैन की मोहब्बत रहेगी वही वही बंदा नमाजी रहेगा। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन अपने जज्बात के साथ, अपने हौसलों के साथ, अपनी मुस्तकिल अपने खानदान की शहादत के साथ वो कुर्बानी दे रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। ऐ कुरान, ऐ कुरान तेरे अंदर जो रोजा है उसकी हिफाजत हम कर रहे हैं, ऐ कुरान तेरे अंदर जो हज है उसकी हिफाजत हम कर रहे हैं, ऐ कुरान तेरे अंदर जो उमरा है उसकी हिफाजत हम कर रहे हैं, ऐ कुरान तेरे अंदर जो माँ बाप का एहतराम है उसकी हिफाजत हम कर रहे हैं, ऐ कुरान तेरे अंदर जो सदकात व खैरात है उसकी हिफाजत हम कर रहे हैं, ऐ कुरान तेरे अंदर जो नमाज का तरीक़, जो नमाज का हुक्म है उसकी हिफाजत हम कर रहे हैं, ऐ कुरान तेरे अंदर जो बंदगाने खुदा का तज़किरा है उनकी हिफाजत हम कर रहे हैं, ऐ कुरान तेरे अंदर जो तौबा और इस्तिग़फ़ार का सलीका है उसकी हिफाजत हम कर रहे हैं, ऐ कुरान तेरे अंदर जो माओ का एहतराम है उसकी हिफाजत हम कर रहे हैं। अब जब इमाम अली मुकाम जब सारे खानवाले और सारे जानिसार शहीद कर दिए गए तो अब खेमे में बीबी ज़ैनब और बीबी सकीना और आबिद बीमार सबसे मुलाकात करके जब हमारा इमाम मैदान कारज़ार में आया है और दुश्मनों पर ललकारते हुए जब हमलावर हुआ तो दुश्मनों में जब अब्बास सलमबरदार, कासिम, हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर और तमाम जानिसारों को सबका सामना करने की उनमें जुर्अत नहीं थी तो इमाम का सामना वो कैसे करते? दुश्मनों ने एक साथ उन पर हमला किया, तीर मारा, तीर मारते रहे, पूरे जिस्म को छलनी कर दिया और एक वक्त आया कि जब हमारा इमाम जमीन पर गिर गया तो शिमर से जोशन आगे बढ़ता हो और सरे अनवर को गले अनवर से अलग करता है तो अब मैं पूछता हूँ ऐ कुरान अब तू खामोश क्यों है? अभी तक तेरी आदतें, तेरे अहकाम, तेरे हरामियों ने वही का उसकी हिफाजत और उसको तहफ़्फ़ुज़ हमारा इमाम दे रहा था। अब तू भी तो कुछ बोल, तो कुरान कहता है वला तक़ूलू वला तहसबन्ना, इनको मुर्दा न सोचना और न कहना, क्योंकि कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन कुरान के साथ है। अब जो चाहता है कि हमारा रिश्ता कुरान, दीन और अहकाम खुदाबंदी के साथ अच्छा हो जाए वो हुसैन के दर का गुलाम है। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। हज़रात मोहतरम, बात तो बहुत सारी है लेकिन देखिए आप अंदाजा लगा हमारे इमाम आली मकाम की गर्दन सरे अनवर को जब काट कर तलवार पर बुलंद किया गया और ये दस्तूर रहा है, दस्तूर जंग का दस्तूर था कि जब जंग जीती जाती तो सरदार की गर्दन काट कर बुलंद कर दिया जाता कि देखो हम जंग जीत गए।
ہم جنگ جیت گئے، لیکن یہاں کا دستور نظام قدرت نے بدل دیا، کہا اب جیتنے والے کی گردن بلند رہے گا، جیتنے والے کی گردن بلند رہے گا۔ پہلے کیا تھا؟ جیتنے والے کے ہاتھ میں تلوار اور اس کے نوک پر تہے تیز اس ہارے ہوئے سردار کی گردن، لیکن اب معاملہ الٹ گیا، جو جیتا ہوا تھا اس کا سر بلند، اور وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن اور قرآن پڑھ رہا ہے۔ قرآن پڑھ کے اللہ کے رسول کے نواسے نے یہ دنیا انسانیت کو یہ پیغام دے دیا اور بتا دیا کہ دیکھو مجھے کبھی مردہ مت سمجھنا، مجھے کبھی مردہ مت سمجھنا، اور کبھی مجھے اس قرآن کا باغی مت سمجھنا، اس دین کا باغی مت سمجھنا، کیونکہ میں زندہ ہوں اور اس قرآن کا باغی نہیں، اس قرآن کا حامی ہوں، اس قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں، اس دین کا محافظ ہوں۔ اسی لیے ڈنکے کی چوٹ پر غریب نواز نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائی لا الہ است حسین۔ حسین اس کلمے کی بنیاد ہے۔ حسین اب کربلا سے مسلمان میں جنگ ہے، اب خواجہ غریب نواز کہتے ہیں اے ہندوستانیوں کربلا سے سیکھو، اے ہندوستانیوں کربلا سے سیکھو، بس نماز روزہ دیکھنے سے فریب میں مت آ جانا، گمراہ مت ہو جانا۔ جو اہل بیت کا نہیں، چاہے جتنی نماز پڑھتا رہے وہ ابلیس ہی کہلائے گا، اور جو حسین کے در کا وفادار ہے وہ نماز سے عبادتوں سے کبھی دور نہیں رہ سکتا، وہ نماز پڑھ کے بھی نماز کے قریب نہیں ہو سکتے، اور یہ قریب ہو کے نماز سے دور نہیں رہتے۔ آپ نے نسبت سمجھی؟ آپ حسینی ہیں؟ حسینی ہیں؟ اوریجنل ہیں؟ اوریجنل ہیں۔ یزید نماز چھوڑتا تھا، حسین نے نماز کے لیے جان دی۔ یزید ماں باپ کا گستاخ تھا، حسین نے ماں باپ کے احترام میں زندگی قربان کر دی۔ تو آپ حسینی ایسے بنے کہ امام حسین بھی قبول کر لیں، ایسے ہی نعرہ لگا کہ حسینی تو بہت سارے، یہ ہمارے امام کی کرامت ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی کہتا ہے ہم حسینی، جو اللہ کے احکامات سے دور بھاگتا ہے وہ بھی کہتا ہے ہم حسینی۔ تو ایسے حسینی نہ بنو، ایسے حسینی بنو کہ جب بات آ جائے طاقتوروں کو چھوڑنے کی تو حضرت حر کی طرح چھوڑ دو امام حسین کے لیے۔ نیتاؤں، مجھے تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ کوئی نیتا آ رہا ہو تو لوگ گاؤں میں کوئی ایک شخص ایسا ہوگا اس کی پارٹی کا، ایسا پروگرام ارینج کرتا ہے کہ وہ دور دراز سے بھی لوگوں کو بلا لیتا ہے، اور اتنا ہار منگواتا ہے، مٹھائی کا اچھا انتظام، سب انتظام کرتا ہے۔ تو سیاست دانوں کے لیے اتنا خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اہل بیت کے لیے، اپنے دین کے لیے شاذ و نادر ایک کا دکا لوگ پروگرام کروا دیتے ہیں تو مہربانی، ورنہ سب فری میں حسینی۔ تو حسینی بننا ہے تو ایسے حسینی بنو کہ عملاً بھی حسینی، قولاً بھی حسینی، نسلاً بھی حسینی، تمہارے گھر کے بچے بھی حسینی، تمہارے بھائی بھی حسینی، تمہاری قدر بھی حسینی، تمہارا ظہر بھی حسینی، عصر بھی حسینی، مغرب بھی حسینی، عشاء بھی حسینی، رات کی تاریکی میں کتاب بھی حسینی۔ تو مجمع میں رہیں تو بھی حسینی، تنہائی میں رہیں تو بھی حسینی، اوریجنالٹی اپنے اندر پیدا کریں، تب کہیں جا کر حسینی ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں، اور اپنے ضمیر سے مخاطب ہو کر یہ کہیں کہ اے ضمیر ہم حسینی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاکیزہ اور مقدس محفل کو
قبول و مقبول فرمائے. صاحب خانہ نے اس پاکیزہ محفل کا اہتمام کیا. اللہ ان کے گھر میں اور ان کے گھر کے افراد کو صحت و تندرستی اور خیر و برکت سے مالا مال فرمائے. جتنے یہاں حاضر ہیں تمام کی حاضری کو امام عالی مقام کی شہادت کے صدقے میں ان کی حاضری قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کھڑے ہو کر سلام.